اچھا، ہم نے جب یہ والی بات کہہ دی آپ کے سامنے کہ زندگی کی 5 لینز ہیں، تو ذاتی زندگی، خاندانی زندگی، کیریئر کی زندگی، معاشی زندگی اور معاشرتی زندگی. اب آپ جو ہیں ذاتی زندگی، خاندانی زندگی اور دعوت زندگی، معاشی زندگی اور معاشرتی زندگی، آپ 5ویں لائنز کوئی بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو 6 اور 7ویں بھی لین بنا لیں، یہ آپ کا معاملہ ہے. اب اس لین پہ چلنے کے لیے گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور گاڑی عموماً جو ہے 4 پہیوں کی نظر آتی ہے کہ یہ 4 پہیے ہیں اس کے اندر، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، 6 پہیے ہوتے ہیں ہر گاڑی کے اندر، 2 آگے، 2 پیچھے، ایک ٹرنک میں، اور ایک وہ جس سے گاڑی چلتی ہے جس کو اسٹیئرنگ ویل کہتے ہیں. جو زندگی کی اسٹیئرنگ ویل ہے وہ احساس ذمہ داری ہے، اور جو ٹرنک میں چھپی ہوئی چیز ہے وہ آپ کا کردار ہے. جو اگلی 2 ویلز ہیں وہ رویہ اور عادات ہیں جو لوگوں کو نظر آتی ہیں، اور جو پچھلے 2 ویلز ہیں وہ صلاحیتیں اور ٹیکنالوجی ہیں جو نظر بھی آتی ہیں لیکن وہ آپ کے کام کی افادیت کو بڑھا دیتی ہیں. یعنی زندگی کی ان 5 لینز پہ چلنے کے لیے آپ کو ان 6 ویلز کا صحیح استعمال آ جائے گا تو آپ کی کارکردگی بڑی حد تک بہتر ہو جائے گی. یعنی آپ کے اندر احساس ذمہ داری ہو، آپ کے رویے کے اندر بہتری آئے، آپ کی عادتوں میں قوت اور طاقت آئے، آپ کی صلاحیتیں جو ہیں دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہوں، آپ ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کر سکتے ہوں، اور ان سب کے پیچھے جو ہے کردار ہے، اور کردار کے پیچھے راس الحکمت و مخافت اللہ، حکمت کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہے. اب ہم نے اس پوری چیز کو یہ ٹیبل بنا کر آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جناب یہ چیز ہے جس پر آپ کو عمل کرنا ہے. یعنی یہ 5 لینز ہیں اور یہ آپ کے 6 جو ہیں وہ ویلز ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس ٹیبل کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ آپ تو ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں یہ چارٹ اور ٹائم ٹیبل دیکھ کر. تو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ ہم اپنے آپ کو اسکول کے دور میں لے جاتے ہیں جہاں ہمیں 5 میں سے کچھ نمبر ملتے تھے یا 10 میں سے ملتے تھے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو ہر چیز میں سے 10 نمبر آپ کا میکسیمم نمبر ہو سکتے ہیں. تو یہ 6 اور یہ 5، 30 انٹو 10، 300 نمبر کا یہ آپ کا پیپر ہے. تھوڑی دیر کے لیے ایزیوم کر لیتے ہیں. آپ کو ذاتی زندگی میں احساس ذمہ داری 10 مارکس ہونے چاہیے، باقی زندگی کے اندر بھی. اب اس کو کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہو سکتا ہے وہ یہ کہ آج کی تاریخ میں رات کو آپ بیٹھ کے یہ چارٹ بنا لیں، کچھ لائنیں ہی کھینچنی ہے نا ایسے ہی، اور یہ 30 خانے بنا لیں، اور آپ سوچیں کہ یہ میں 10 میں سے مجھے اس معاشرے میں سروائیول کے لیے کس حد تک احساس ذمہ داری چاہیے. آپ کہتے ہیں چلیں ذاتی زندگی میں 8 ہے، معاشی زندگی کے اندر 10 ہے، معاشرتی زندگی کے اندر 6 ہے. کردار تو جس دعوت کے ساتھ میں وابستہ ہوں اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، وہ تو 10 ہی رہنا چاہیے. رویے میں ٹھیک ہے، میں تھوڑی گنجائش دے دوں گا، چلیں 8 کر لیتا ہوں. عادتیں بھی میری اچھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ میں تو ایک مثالی فرد بننا چاہ رہا ہوں. صلاحیتیں تو ظاہر تقاضا ہے، اس لیے کہ اگر میدان میں جو اترتا ہے اس کے اندر وہ صلاحیت تو ہونی چاہیے. ٹیکنالوجی میں چلیں کچھ میں کر لوں گا، کچھ اور کر لوں گا. تو یہ آپ نے اپنے ٹارگٹ نمبرز بنا لیے، 8 آؤٹ آف 10، 7 آؤٹ آف 10، 6 آؤٹ آف 10. تو آپ نے یہ سوچا کہ آؤٹ آف 300 میرے جو ہیں 240 ہونے چاہیے. پھر آپ ایک اور تجزیہ
کرتے ہیں کہ آج کی تاریخ کو بروز ہفتہ 17 ستمبر شام کو 5:30 بجے میں کس پوزیشن پر ہوں. تو آپ کہتے ہیں میرے اندر احساس ذمہ داری کا لیول ذاتی زندگی کے اندر 4 ہے، کیریئر کے اندر 2 ہے، خاندانی زندگی کے اندر 6 ہے، معاشی زندگی کے اندر 6 ہے، معاشرتی زندگی کے اندر 8 ہے. تو اس انداز سے سب کے آپ لگا لیں، ایک ہی چارٹ پہ لگا لیں کہ میرے ڈیزائرڈ نمبر یہ ہیں، میرے پریزنٹ نمبر یہ ہیں، اور ان دونوں کا گیپ یہ ہے، اور گیپ یعنی جو آپ چاہ رہے ہیں اور جو آپ ہیں اس کا فرق. تو وہ گیپ کو حل کرنے کے لیے آپ کو ایک شیڈول بنانا ہوگا، اور وہ شیڈول بنا کر آپ اپنے لیے ایک راہ عمل متعین کریں گے کہ اب مجھے اس طریقے سے چلنا ہے. یہ ویسے ہی مثال ہے کہ جیسے آپ سفر پہ جا رہے ہیں اور سفر پہ جاتے ہوئے آپ راستے میں کھانا کھانے کے لیے رکے. آپ نے بجٹ بنایا تھا آدھے گھنٹے میں کھانا کھا لیں گے اور 15 منٹ میں نماز پڑھ لیں گے، لیکن وہیں راستے میں آپ کو کچھ پرانے دوست مل گئے اور آپ نے وہاں پر پونا گھنٹہ کے بجائے 1.5 گھنٹہ لگا دیا. اب اگلا سفر آپ کو جو ہے نا 0.25 گھنٹہ مینیج کرنا ہے، وہ گیپ ہے، اس لیے کہ آپ تو شیڈول بنا کر نکلے تھے. تو سملرلی زندگی کے اندر اس کو بھی کرنے کی ضرورت ہے.